بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شاہد رضا ابن سید سلطان حسین ابن سید نوازش حسین ابن سید کرم حسین ابن سید ہدایت علی ابن سید محمود علی سونی رسول پور کا رہنے والا ہوں۔ ابتدائی تعلیم اپنے اسی پرگنہ یعنی پرگنہ کراری ہی میں یہاں کے پرائمری سے لے کے کالج تک کے اسکولوں میں انٹر تک کے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد سن 84 میں لکھنؤ میں جا کے دینی تعلیم جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں حاصل کی۔ دسمبر سن 1989 کو میں نے ایران کے لیے ہجرت کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت تک کہ اب تک کے کم و بیش میں ایران ہی میں رہتا ہوں، اور آنا جانا لگا رہتا ہے تبلیغ دین کے سلسلے سے۔ اور اس کے علاوہ تبلیغی فرائض بھی انجام دیتا رہتا ہوں، جو محرم اور ماہ رمضان میں اپنے علاقے ہی میں تبلیغ کے لیے آتا ہوں، تاکہ یہ بھی ایک جو قرض ہے اپنی آبادی اور بستی کا یہ بھی پورا ہو جائے۔ تقریباً میں نے 17 سال آیت اللہ وحید خراسانی کے درس میں شرکت کی، اور ان کے دروس اور بحثوں میں مباحثہ کیا، اور ابھی بھی اسی طریقے سے تعلیم و تعلم میں مشغول ہوں۔ تحقیق اور جستجو اب بھی جاری ہے۔ یہ کیوں نہ جاری رہتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ماسلف بزرگوں سے یہ سیکھا تھا کہ علم کی راہ میں کوئی بھی اڑچن نہیں ہوتی، جو مشکلات ہوں سب حل ہو جاتی ہیں۔ علم کی راہ میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جہاں پر ہمیشہ بڑی بڑی علمی شخصیات رہی ہیں، جن کو میں ابھی ذکر کروں گا کہ علمی شخصیات کون کون سی تھیں اور ان کی کیا کیا فضیلتیں تھیں، کچھ کرامتیں بھی عرض کروں گا۔ کہ اتنے بزرگ ہیں کہ جن کا وجود اس بستی تک میں محدود نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یعنی واقعاً جو ہندوستان لیول پر عظیم النظیر انسان تھے، ہندوستان کے بڑے بڑے مراجع اس وقت کے فخر کرتے تھے آیت اللہ سید امجد حسین ابن منور علی پر، کہ کیسے وہ صاحب علم بھی تھے اور کس طریقے سے تقوی اور ورع کے آخری چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے۔ اتنا کہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو بعضاً علم غیب بھی حاصل تھا اور ان کو دست غیب بھی تھا۔ جب کوئی سائل آتا تھا تو کبھی وہ سائل کو مایوس نہیں پلٹاتے تھے، بلکہ سنا یہی ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آتا تھا، جب تک کہ وہ منع نہ کر دے کہ ہماری اب حاجت برطرف ہو گئی ہے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، تب تک کہ یہ عطا کرتے رہتے تھے۔ اور ان کے علاوہ انہی کے بھتیجے ڈاکٹر جعفر حسین فدوی آل اللہ مقام الشریف، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی مسلمان ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے 1929 میں ڈاکٹریٹ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ پھر نجف اشرف تشریف لے گئے اور اجتہاد وہاں مکمل کیا، اور اس کے بعد وہیں پڑھتے رہے اور شاگردوں کی تربیت کرتے رہے۔
इन दो बुज़ुर्गों के अलावा मौलाना मुनव्वर अली साहब जो डॉक्टर जाफ़र हुसैन साहब के दादा और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा अमजद हुसैन साहब के वालिद थे, और इन्हीं के सबसे छोटे भाई सैयद अली सग़ीर उफ़िया अन्हो, जिन्होंने हिंदुस्तान में राइज तालीमात को मुकम्मल किया और उसके बाद हिंदुस्तान में अपनी मालूमात और अपने दीनी फ़राइज़ के ज़रिए लोगों में दीन की शमा को जारी रखा, और जो लोगों के सामने ज़्यादा निखार के आए उनके हज़ारों बंद मरासी हैं जो दसियों बस्तों पर मुश्तमिल होते हैं, जो मारूफ़ हैं, और इनमें से कुछ आसार तो वही रसूलपुर सोनी के मुहर्रम की मजालिस में पढ़े जाते हैं, और कुछ ऐसे आसार हैं जो पटना की लाइब्रेरी में अभी भी महफूज हैं। और इनके ख़ानदान में इसी तरीके से नस्लों में आलिम आते रहे। मौलवी तालिब हुसैन, ये इन्होंने भी हिंदुस्तान में राइज तालीम को हासिल किया और उसके बाद दीन की खिदमत करते रहे। मौलवी इफ्तिखार हुसैन साहब, ये भी दीन की तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने भी इसी तरीके से दीन की खिदमत की, और इसी तरीके से ये दरख्शंदा सितारे दीन के काम आते रहे। इसके अलावा ये ऐसी आलिम खेज़ और आदम खेज़ बस्ती रही है कि यहाँ पर वकील नहीं बल्कि वकला की तादाद भी ज़्यादा रही उस ज़माने में, बैरिस्टर और दूसरे और लोग, जिससे समाजी एतबार से खिदमत अंजाम देते रहे। और ये सोनी, जिसको हम लोग सोनी रसूलपुर कहते हैं, ये एक गांव होने के लिहाज से बहुत बड़ी बस्ती थी सादात की, जहाँ पे अब अगर जाके हम देखते हैं तो हमको खंडर के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि इस बस्ती में कोई 300-400 घर सादात के पाकिस्तान तक़सीम होने से पहले थे, और अब भी 15-20 घर तकरीबन आबाद हैं। कुछ देर पहले, इससे पहले मैंने बस्ती के मुज्तहिदीन और यहाँ के दानिश्वरों का तज़किरा किया था, और फहरिस्तवार कई आलिमों का नाम मैंने लिया था, जिसमें से सैयद अली साहब भी, जो एक बरजस्ता और जय्यद आलिम होने के साथ साथ बहुत बड़े शायर और असनाफ़ सुखन में जुमला असनाफ़ पर कादरुल कलामी के साथ शायरी करने वाले शायर थे। लेकिन हमारे पास, इनके पास अक्सर जो आसार मौजूद हैं वो आपके मरासी हैं। इसको मैंने पहले भी कहा था कि 10 मुजल्लदात पर मुश्तमिल हैं। कुछ हमारे गांव में मौजूद हैं जिनके मरासी पढ़े जाते हैं, और कुछ जो है पटना लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इनके कलाम में से कुछ हिस्सा जो मेरे हाफ़िज़े में रह गया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, और ये भी बताता चलूँ कि आप उस्ताद फ़न हज़रत मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब के शागिर्द थे। उनको उस्ताद के सिलसिले में इजमाली एक बंद मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। न देख चश्मे हक़ारत से जानिबे उस्ताद, अगर है आँख तेरे बन नकोर मादरजात। वो मुज्तहिद थे बड़े कर गए जो पहले जिहाद, मुक़ल्लिदी से उन्हीं के मिली है हमको मुराद। कसूर उनका जो था हक़ ने सरबसर बख्शा, हर एक बैत पे खुल्दे बरी में घर बख्शा। सिला यही है सना खानी है हुसैन का जान, जवाल
اس کو نہیں اس کی قدر کو پہچان، حصول دولت دنیا کا لا نہ دل میں دھیان، فنا ہے جس کو بہر طور اس کا کیا ارمان، جو کچھ بھی ہمت عالی کا جو صلہ ہوئے، طلب کرے اسے جس کے لیے بقا ہوئے۔ اور آپ کے اور بھی میں نے کہا تھا کہ اصناف سخن میں مختلف اصناف پہ آپ کا کلام موجود ہے، سلام کا بھی ایک مجموعہ ہے لیکن غیر مطبوعہ ہے، اور میں نے العلم مجلے میں بھی آپ کے سلسلے میں پڑھا بھی تھا، آپ کا کلام بھی دیکھا تھا۔ واقعاً ہم کو مرزا سلامت علی دبیر کے بعد یکتا یہ انسان لگتا ہے جس نے ایسا کلام کہا ہے، اور میری نظر میں تو اگر وہ خود نہ فرما جاتے کہ یہ میرے استاد کا فیض ہے تو میں یہ سمجھتا کہ مرزا سلامت سے بہتر ان کا کلام ہے۔ اور ہم نے اور بھی مختلف اشعار اور ربائی بھی ان کے پڑھے ہیں۔ ایک شعر کی طرف دھیان گیا جس میں انہوں نے اپنے فن کی طرف اشارہ کیا، جیسے وہ بے نیاز عالم تھے اسی طریقے سے بے نیاز شاعر بھی تھے۔ انہی نے اپنے فناوری کے سلسلے میں لکھا ہے، رات بھر کہتا ہوں لیکن صبح تک لکھتا نہیں، خالق یکتا نے اس فن میں مجھے یکتا کیا۔ اور اس طریقے سے اور بھی اشعار ہم نے دیکھے، ان میں سے ایک شعر وہ ہے کہ جو آپ کی قبر مطہر پر بھی لکھا ہوا ہے، جھک کے چلنا اس زمیں پر اے صغیر، سر اٹھایا جس نے ٹھوکر کھا گیا۔ اور ایک دو بند میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ نظم آپ نے فرمایا ہے، اور بہت سارے مطلوں پر آپ نے طبع آزمائی کی ہے، جس کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے۔ ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ جسے ایک ایک مصرے پر اگر داد دی جائے تو کم ہے۔ مطلب ہے کلید قفل در نظم ہے زباں میری، اور یہ بہت ہی معروف مطلب کہ آپ نے فرمایا موجز نما ہے نام جناب امیر کا، اور سلام کا بھی مجموعہ موجود ہے۔ میں نے صرف ان مطلوں میں سے کچھ مطلوں کا ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں مختلف مطلوں پر طبع آزمائی ہوئی ہے، اور بہت ہی قادر الکلامی کے ساتھ صغیر سونوی نے طبع آزمائی کی ہے۔ یہ ایک سلام ہے، میں کچھ اشعار اس میں سے آپ حضرات کے لیے، یا یہ کہ باقی رہ جائیں، یہ میں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ مجری جس کو غم حضرت سجاد نہ ہو، حشر تک قید مصیبت سے وہ آزاد نہ ہو، جس نے ہم شکل پیمبر سا جواں قتل کیا، اے خدا نسل میں اس کے کبھی اولاد نہ ہو، جیسے ویراں ہوا گھر فاطمہ و حیدر کا، یوں ہی برباد کوئی خانہ آباد نہ ہو، جس نے برباد کیا خانہ محبوب خدا، اس کا گھر بار الہ کبھی آباد نہ ہو۔ شاہ فرماتے تھے کٹ جائے میرا سر لیکن بے ردا میری بہن زینب ناشاد نہ ہو۔ غم اکبر میں یہ کہتے تھے حسین ابن علی، سب مصائب ہوں مگر ماتم اولاد نہ ہو، گر نہ پشتی پہ پیمبر کے ہو حیدر سجری،
دین اسلام کی قائم کبھی بنیاد نہ ہو، حل مشکل نہ ہوتا، حشر کبھی بندے کی، یا علی آپ سے آقا کی جو امداد نہ ہو، جز دل شمر غم سبت پیمبر میں صغیر، غیر ممکن ہے کہ نرما حنف اولاد نہ ہو۔ اور بہرحال بزرگوں کے سلسلے میں اور کیا کہا، بہرحال بزرگوں کے سلسلے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بزرگوں کے سرمایوں کو محفوظ نہ کیا۔ اتنی بزرگ اور اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کہ جس سرزمین کو مل جاتی وہ سرزمین ناز کرتی، اور یہ سرزمین بھی واقعاً ایسی شخصیات پر نازاں بھی ہے اور قدردان بھی ہے، لیکن کوئی 2-3 نسلوں کا فاصلہ بھی بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں علماء بہت گزرے ہیں، میری زبان پر ادا نہ ہوئے ہوں تو یہ میرا قصور ہے، ورنہ 7-8 نسلوں سے جو مجھے یاد ہے یہاں پر عالم مستقل جلیل عالم، جید عالم اور جلیل القدر عالم یہاں موجود رہا ہے۔ جس طریقے سے کہ مولانا منور علی صاحب کے ایک بیٹے اور مولانا باقر حسین صاحب بھی، وہ بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد خدمت کی۔ یہاں پر جیسا کہ گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے اہل فن اور جید علماء گزرے ہیں، اس زمانے کے لوگ بھی یہ سونے کو جنہوں نے چھوڑا ہے ارتقاء کے واسطے، ترقی کے واسطے، یا سونی میں بھی ہیں، صاحبان فضل لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک کڑی جن کو معاصر دانشور اور ڈاکٹر کا نام دیا جائے، جو اپنے آپ استاد فن بھی تھے اور سینکڑوں ڈاکٹروں کے استاد بھی تھے، اور خدمت ان کے پیروں کی ٹھوکر تھی، جو میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ جہاں بھی انہوں نے خدمت شروع کی، بڑی ہی بے نیازی سے خدمت شروع کی، کبھی یہ بند کے کاسا لیس نوکر کی طرح کام نہیں کیا۔ وہ ہیں حکیم اور ڈاکٹر سید محمد عباس صاحب، جن میں نے خود دیکھا ہے کہ جن کی 2 کتابیں علم طب میں ہیں اور 2 کتابیں ماڈرن میڈیکل سائنس میں ہیں، کہ جس کو میں نے خود ہی دیکھا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے، بقیہ چونکہ میں اس فن سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا ہوں، ان کے سلسلے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک حاذق ڈاکٹر تھے، خدمت گزار ڈاکٹر تھے، اور اتنی معتبر اور مستندات علم طب میں کتابیں ہمارے واسطے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر 100 رحمتیں نازل کرے کہ جس سن میں ہاتھ لگایا وہ سن میں یکتا رہے، اور یکتا کیوں نہ رہتے، کچھ اس بستی کا اثر ہی ہے کہ یہاں پر اگر کلام کہنے والے یکتا روزگار تھے تو کلام کے پڑھنے والے بھی یکتا روزگار ہیں۔ سن 47 کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ہماری آبادی پر زوال آ گیا، اور یہاں کی بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے دانشور پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ بچے کچے دانشور تھے، اس کے بعد کچھ انحطاط آیا، اور یہ تو کہیے ایسا سنبھالا ہوا کہ اس بستی نے پھر اپنے وقار کو ویسے ہی برقرار کر لیا ہے جیسے پہلے تھی۔ پہلے اگر عالم تھے تو آج بھی یہاں عالم موجود ہیں، پہلے بھی اگر یہاں پر اہل سخن اور اہل فن تھے تو آج بھی
ایک اہل سخن کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے زمانے میں استاد سخن کہا جاتا ہے، وہ نام کسی اور کا نہیں ہے، وہ نام جناب مجاہد عباس صاحب شباب سونوی کا ہے، کہ جنہوں نے بھی مختلف میدان میں خدمت کی۔ ہم نے نہیں دیکھا کوئی فورس کا آدمی ادب میں اتنا ذوق رکھتا ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک صاحبزادے جو مولانا بھی ہیں اور جن کے میں نے اشعار مختلف اصناف سخن میں دیکھا ہے، وہ جناب عباس رضا صاحب عامر ہیں، کہ واقعاً آج رشک ہوتا ہے بزرگوں کو کلام کو دیکھ کے کہ انہوں نے کیسے میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام سے استفادہ کیا ہے اور خود اپنے لیے بہترین شاعر اور بہترین ادیب کی پہچان بنا لی ہے۔